وہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں، وہ دونوں میری زندگی بن گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہا لیکن نہیں رہ پایا۔ میرا باپ مر کر بھی زندہ ہے، وہ آج بھی میرے موجود ہے، یہاں زندہ ہے وہ۔ ارحم کے دماغ پر شہادت کی انگلی مارتے ہوئے بولا، مجھے خواب آتے ہیں جو مجھے ٹارچر کرتے ہیں، جیسے میری ماں چیخ رہی ہے، ارحم بیٹا آؤ میری مدد کرو۔ آنٹی شازیہ چلاتی ہیں مجھ پر، میں نے کیسے ان کے شوہر کا قتل کر دیا اور ان کی زندگی اجاڑ دی۔ یہ خواب میری جان نہیں چھوڑتے، میں پاگل ہو جاتا ہوں، میں بے رحموں کی طرح پھر قتل کرتا ہوں، میں ایسے قتل کرتا ہوں اسپرا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں مانسٹر بن چکا ہوں۔ آر ٹو مانسٹر ورس دین مائی فادر۔ اسپرا دیکھو میری طرف۔ اسپرا تمہیں یہ چاہیے، رہنا ہے اس کے ساتھ، زندگی گزارنی ہے یہاں۔ وہ چلایا تو اسپرا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اوہ پلیز اسپرا، ترس مت کھاؤ مجھ پر، میں اپنے باپ جیسا ہی ہوں، کاش اس نے مجھے مار دیا ہوتا یا میں اپنی ماما کے ساتھ ہی مر جاتا۔ میں ایک بالکل مانسٹر بن چکا ہوں، میں کیا تھا اور کیا ہوں، اس نے چیختے ہوئے کہا اور پاس پڑا ٹیبل دوسری جانب اچھال دیا۔ میں اپنے باپ سے کم نہیں ہوں اور تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ چلاتے ہوئے آس پاس کی ساری چیزیں توڑنے لگا۔ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، نہیں رہ سکتی تم سے دور۔ میں خود نہیں جانتی میں کیا بس اتنی بے بس کیوں ہوں، آخر کیوں ہوں۔ مجھے تم سے پیار ہے، آئی لو یو۔ وہ جو خود سے لڑ رہی تھی، اپنی سوچ پر ایک جھٹکے سے ارحم کی جانب دیکھا جو کمرے کا سامان توڑنے میں مصروف تھا۔ او گاڈ، دادی سے ہی کہتی تھی مجھے اس سے پیار ہے، یہی وجہ ہے میں اس کسی کے قریب جاتا ہوا یا خود سے دور علیحدہ ہوا نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ تم پر ترس کھانا نہیں ہے ارحم، بلکہ سچ ہے، تم سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ وہ اپنے کپکپاتے لبوں پر دانت رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے وہ خود سے بڑبڑائی، لو از وین ون پرسن نوز آل آف یور سیکرٹس، یور ڈیپسٹ ڈارکیسٹ موسٹ ڈیڈفل سیکرٹس آف وچ نو ون ایلس in the world knows. Yet, in the end, that one person doesn't think any less of you. Even rest of the world does. That person, that person, that one person is truly, madly in love with you. اسپرا کے زیادہ سے خواب تھے گریجویشن کے بعد دانش سے شادی کر لینے کے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس پاک ذات نے اس کے لیے کچھ اور الگ ہی سوچا ہوا تھا۔ اسپرا کا ارادہ نہیں تھا کڈنیپ ہونے کا، وہ اس وجہ سے سچ درج کر کلب نہیں گئی تھی کہ وہ دنیا کے سب سے خطرناک کرمنل کو اپنی جانب اٹریکٹ کر لے۔ یہ سب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا بلکہ اس ذات کے ہاتھ میں تھا جس نے اس کی تقدیر لکھی تھی۔ وہ شروع میں وہ اس سے جھگڑی، نفرت کی، یہاں تک کہ بھاگ بھی گئی، مگر قسمت نے لا کر پھر سے پھینکا اس کے پاس ہی، اور وہ اس پر دل ہارنے لگی جس سے لوگ ڈرتے ہیں، پولیس جس کی جان کے پیچھے ہے، لیکن اس سب کے باوجود اسے عشق ہے اس سے، اور جب انسان عشق کرتا ہے وہ اپنا اچھا برا سب بھول جاتا ہے۔ اس لیے اب وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس راستے پر چلنے کو تیار تھی۔ بے شک یہ راستہ اس کے وجود کو خاک میں ملا دیتا۔ جب وہ چیزیں توڑ کر تھک گیا وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے برابر بیٹھ گئی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ارحم میرے جو جذبات تمہارے لیے ہیں، آئی پرومس، ایسا تو کبھی دانش کے لیے بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ تم روح میں اتر گئے ہو، مجھے نہیں پتا اتنی محبت مجھے خود سے بھی ہے یا نہیں جتنی میں تم سے کرنے لگی ہوں۔ تم نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں اٹھائیں گے، ایک مکمل فیملی تو دیکھی ہی نہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی تمہیں اپنی فیملی کا پارٹ بنانے کا، تاکہ تم دوبارہ سے وہ رشتے محسوس کر سکو جو تم نے 9 سال کی عمر میں کھو دیے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے سوچنے لگی جو انتہائی تیز چل رہی تھی۔ ارحم تو آج بھی اسی اذیت کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں، تم نے خود کو ایک پل کے لیے بھی اس سے رہائی نہیں دی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ گھر ہے جس کے اوپر تم نے اپنا نیا گھر بنا لیا ہے۔ تم نے خود کو ہمیشہ اس 9 سالہ ارحم سے جوڑ کر رکھا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی جو بہت ٹوٹی پھوٹی حالت میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے کمرے میں لے گئی
ابھی انہیں وہاں آئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، ارحم کو کال آ گئی جس کی وجہ سے اسے ایمرجنسی وہاں سے کام پر جانا پڑا۔ میں جاؤں گی یہ گھر ارحم، اور تمہیں اس دلدل سے نکال کر رہوں گی۔ وہ اس خود سے وعدہ کرتی روم سے نکلی اور ملازماؤں کے ساتھ سارے گھر کی صفائی کروانے لگی۔ گھنٹوں کے بعد گھر ایسا تھا جیسا یہاں 4 گھنٹے پہلے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسپنا کا سیل بجا تو اس کی توجہ اس نے کھینچی۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا میں یہ سوچوں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے یا یہ کہ تم ڈرامہ کر رہی ہو؟ ملیحہ بیگم کی حیران کن آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں نا ماما، میں سچی خوش ہوں، وہ کہہ کر لگاتے ہوئے بولی۔ ماشاء اللہ، لیکن یہ سب کیا ہے؟ سچ بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ وہ تمہیں ہرٹ تو نہیں کرتا؟ اب کب آ رہی ہو اسپنا واپس؟ ماما سانس لے۔ اوکے، میں ٹھیک ہوں، مجھے ہرٹ نہیں کرتا، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا، ملیحہ بیگم نے بے یقینی سے کہا۔ ماما، وہ اب اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اسرا عبدالجبار، مجھے ذرا بتانا پسند کرو گی کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کا فل نام تب لیتی تھی جب انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے میری پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی ہے اور بولا ہے کبھی واپس نہ آؤ۔ وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ واہ، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ کب کی فلائٹ ہے؟ کب پہنچ رہی ہو یہاں؟ عبدالجبار، وہ کہہ کر خوشی سے اسے اپنے شوہر کو پکارنے لگی۔ یہ اسپنا ہے، بات کرو اس نے، انہوں نے کہہ کر عبدالجبار صاحب کو فون پکڑا دیا۔ پری دیکھ، انہوں نے محبت سے پکارا۔ جی پاپا، کیسے ہیں آپ؟ میرا چھوڑو اس باسٹرڈ کا، بتاؤ کیا وہ تمہاری لائف مشکل بنا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو قسم سے میں… پاپا ریلیکس ہو جائے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ان کے الفاظ کاٹ کر فوری بولی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو پری، میں نہیں بول رہی پاپا، آئی پرومس۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس نے تمہیں آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ یہ ضرور کوئی ٹریپ ہے، وہ پریشانی سے بولے۔ نہیں پاپا، وہ سچ میں مجھے اجازت دے رہا ہے واپس آنے کی، لیکن کب کی فلائٹ ہے؟ میں تمہیں لینے ایئرپورٹ آ جاؤں گا۔ وہ اس کے الفاظ ختم ہونے سے پہلے بولے۔ میں نہیں آ رہی پاپا۔ اس کی بات پر دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ کیا کہہ رہی ہو اسپنا؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی پاپا، وہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ عبدالجبار صاحب نے بات ختم کر دی۔ وہ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ پاپا، میں نے کوشش کی لیکن مجھے نہیں پتہ چلا کب کیسے میں اس محبت کر بیٹھی، لیکن مجھے اس سے پیار ہے پاپا۔ وہ یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارحم گھر میں داخل ہوا۔ اس نے اسپنا کی جانب مسکراہٹ اچھالی مگر اس کے ہاتھ میں سیل دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑیں۔ وہ اشارے سے پوچھنے لگا، کون ہے فون پر؟ اسپنا نے اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہے تو وہ غصے سے وہیں کھڑے اسے گھورنے لگا۔ پاپا، ارحم سمجھ گیا وہ کس سے بات کری۔ وہ وہاں سے ہٹ کر سکون سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے لگا جو وہ باہر سے لے کر آیا تھا۔ پاپا، مجھ سے بات کریں۔ اسپنا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مجھے معاف کر دیں۔ معافی مت مانگو، ہم صرف چاہتے ہیں تم خوش رہو۔ اگر تمہاری خوشیاں اس سے جڑی ہیں تو ہم بھی خوش ہیں۔ ہمیں تم پر یقین ہے اسپنا، اور خوشی ہے تم نے اپنے دل کو فالو کیا۔ اسپنا نے پرسکون سانس کھینچا۔ تھینک یو پاپا، آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو آل۔ چہکتے ہوئے بولی۔ وی لو یو ٹو اینڈ ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ۔ عبدالجبار صاحب مسکراتے ہوئے چلائے۔ اسپنا نے جلدی سے اسپیکر پر ہاتھ رکھا کہیں ارحم نہ سن لے، مگر وہ اسے کافی زیادہ دور تھا۔ شکریہ پاپا، ہیپی برتھ ڈے پری۔ ملیحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا۔ شکریہ ماما، اپنا پاپا کا اور بیلا کا بہت خیال رکھیے گا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی۔ میں ضرور رکھوں گی، لیکن تمہارے پاپا بہت سر کھاتے ہیں۔ وہ شرارت سے بولی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے ڈارلنگ۔ عبدالجبار صاحب چلائے تو اسپنا ان کی جو نوک جھوک سن کر کھلکھلانے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر بعد میں بات ہوتی ہے، اپنی دادی ماں سے بات ضرور کرنا۔ ملیحہ بیگم جلدی سے بولی۔ کہ ماما آپ فکر نہیں کریں، وہ کہہ کر کال بند کر گئی۔ وہ کال بند کر کے اس شخص کی جانب بڑھ گئی جو پلیٹس لگانے میں مصروف تھا۔ ویسے جناب، اتنی دیر کر دی کیوں آنے میں؟ اسپنا نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ وہ آئی ایم سوری، ویسے تمہارے پاپا کیا بول رہے تھے؟ وہ فریج کی جانب بڑھتا ہوا پوچھنے لگا۔ خیر، وہ جاننا چاہتے تھے سب کچھ کیسا جا رہا ہے۔ اسپنا نے وہ چیزیں اس سے چھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی محبت اور دوسری آج برتھ ڈے اس کی۔ اور تم نے کیا کہا؟ ارحم نے اس گلاس میں کولڈ ڈرنک ڈالتے ہوئے نرمی سے پوچھا، جبکہ اس کی وجود میں ٹینشن کافی نمایاں تھی۔ I said everything is fine and that you have been a darling to me۔ اسپنا نے کہہ کر اپنا ایک بازو اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرا کمر پر رکھ کر پھر تھوڑی اس کے
کندھے پر ٹکا کر نیچے کی جانب دیکھنے لگی۔ جو اپنے لیے کولڈ ڈرنک ڈال رہا تھا ساتھ اس کی بات پر ہنس رہا تھا۔ ڈارلنگ، وہ بوتل نیچے رکھ کر اپنا رخ اس کی جانب کر کے پوچھنے لگا، جس پر اسبا نے ہاں میں سر ہلا کر اسے حق کیا۔ تو وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے بال کندھے سے ہٹا کر اس کے وجود کی خوشبو اپنی سانسوں میں بسانے لگا۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، اس نے کہہ کر اپنا آپ اس سے دور کیا، جبکہ وہ اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے لگی جو اس کی نزدیکی پر مشتعل ہو رہی تھیں۔ وہ کچن میں گیا اور شاپنگ بیگ میں سے گلابوں کے پھولوں کا بہت بڑا گلدستہ اور ساتھ ایک چھوٹا سا باکس نکال کر لایا۔ اس نے قریب آ کر وہ گلدستہ اسپرا کو پکڑایا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی پتیوں کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگی۔ ارحم نے اسے پشت سے حق کیا اور اس کے بال اس کی گردن سے ہٹا کر وہاں ایک لاکٹ پہنا دیا جس جس پر اے لکھا ہوا تھا، جس کے اندر دل تھا اور اس میں الفابیٹ اے لکھا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے بیبی، وہ اس کے کان کی لاک کو چومتا ہوا اور سرگوشی نما انداز میں بولا تو وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں سے اپنی گردن میں موجود لاکٹ کو چھونے لگی۔ یہ لفظ ہم دونوں کو ساتھ جوڑتا ہے، اس لیے سنبھال کر رکھنا اسے، وہ نرمی سے بولتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ تھینک یو، آئی لو یو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی مگر صرف شکریہ ہی بول پائی، باقی بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ یہ بہت اسپیشل ہے ارحم، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے گلے لگ کر اس کا گال چومتے ہوئے بولی۔ تمہارے لیے تو کچھ بھی میری جان، شکریہ کی ضرورت نہیں، وہ اس کی ٹھوڑی کو چومتا ہوا بولا تو وہ بلش کرنے لگی۔ اس کے بعد وہ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اوکے بیبی، ابھی مجھے جانا ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اسپرا کا دل کیا وہ اس سے نہ جانے دے، پتہ نہیں کیوں اس کے ایسے جانے پر اس کا دل گھبرایا تھا۔ ارحم آج مت جاؤ۔ وہ جب اپنی بائک پر بیٹھ گیا تو وہ نرمی سے بولی، میری جان فکر مت کرو، ضروری کام ہے، بہت جلد آ جاؤں گا۔ اس کا ماتھا چوم کر نکل گیا۔ وہ اسے وہاں سے جاتا بس دیکھتی رہ گئی۔ ابھی ارحم کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ دروازہ کھولو اسپرا، احمد کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ہوا ہے احمد، کدھر ہے ارحم؟ اسپرا نے جب اس کو کافی تیز سانس لیتے ہوئے دیکھا تو گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، چلو ہمیں جانا ہے، اس سب کا وقت نہیں ہے۔ اس کا بازو کھینچ کر دروازہ لاک کرتے ہوئے بولا اور جا کر گاڑی پر بیٹھ گیا۔ احمد پہلے بتاؤ ارحم کیسا ہے؟ وہ غصے سے چلائی۔ اسپرا پلیز بیٹھو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پولیس ہمارے پیچھے ہے، اور ارحم پلیز یار بیٹھو بس تم۔ اسپرا نم آنکھوں سے جلدی سے بیٹھ گئی۔ یا اللہ پلیز ارحم ٹھیک ہو، وہ روتے ہوئے دل ہی دل میں بولنے لگی، ساتھ گلے میں موجود لاکٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ احمد تم مجھے بتاؤ گے آخر ہم لوگ جا کدھر رہے ہیں؟ وہ نم آنکھوں میں ایک ایک لفظ چبا کر بولی، ساتھ گاڑی سے باہر نکلنے لگی تو اسے یہ راستہ بالکل ویسا لگا جہاں لاسٹ ٹائم اس نے ارحم کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا اپنی فیملی کے پاس جانے سے پہلے۔ اسپرا چپ ہو جاؤ، میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا، فی الحال تمہارا کسی محفوظ جگہ پہنچنا ضروری ہے۔ وہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکلا اور اسپرا کو اپنے ساتھ لیے اندر بڑھ گیا۔ آج وہاں عام دنوں کی طرح رش نہیں تھا۔ مجھے کچھ مت بتاؤ، بس اتنا بتا دو ارحم ٹھیک ہے؟ وہ رک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اوہ گاڈ اسپرا، تم سچ میں محبت کر بیٹھی ہو اس سے پاگل اس سے پاگل لڑکی کو؟ بالکل ٹھیک ہے، ویسے اچھا لگا یہ جان کر کہ تمہیں اس کی پرواہ ہے۔ وہ پریشان حالات میں بھی کہتے ہوئے مسکرا دیا تو اس کی جان میں جان ہے کہ شکر ہے وہ ٹھیک ہے۔ جب وہ لوگ ہوٹل کی جانب بڑھے تو وہاں ریکارڈ موجود تھا جس کو لاسٹ ٹائم اسپرا نے بالڈی کہا تھا۔ احمد تم لیٹ ہو، ریکارڈ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس تقریباً میرے تک پہنچ گئی تھی، میں نے ان کا دھیان بٹا کر اسپرا کو لیا ہے، جلدی سے یہاں آیا ہوں۔ ان کا دھیان خود سے بٹانے میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ اس کا خیال رکھنا ریکارڈ، اسے کہیں بھی باہر نکلنے نہ دینا جب تک ارحم یا ہم میں سے کوئی تمہیں کال نہ کر لے، ٹھیک ہے؟ احمد اسپرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اوکے، وہ نرمی سے بولا۔ اسپرا جب تک ارحم نہ آ جائے تم یہاں ہی رہو گی، وہ اسپرا کی جانب مڑتا ہوا بولا۔ لیکن اس سب کی وجہ کیا ہے بتاؤ گے؟ اوکے میں نکلتا ہوں، وہ جواب دیے بغیر اسے ریکٹ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ مس، اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو اسٹیچو کی طرح کھڑا تھا، پھر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ اسے لے کر اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں اس نے پول میں جانے کے لیے کپڑے بدلے تھے۔ اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو 56 پر کال کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا، وہ کہہ کر دروازہ بند کر کے
چلا گیا۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے اسی پل روٹ گئی تھی جب احمد اسے یہاں لایا تھا۔ اس کا دل بار بار ارحم کے خیال سے گھبرا رہا تھا۔ ساری رات اس نے اس کا انتظار کرتے ہوئے گزاری، مگر نہ وہ خود آیا نہ ہی کوئی فون آیا۔ اگلی صبح اسے ریکٹ سے ارحم کا پوچھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ایسے ہی 3 دن گزر گئے مگر وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ بدتمیز انسان نہ ہو تو مجھے کہا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا مگر نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنی 22 برتھ ڈے دیواروں کے کو دیکھتے ہوئے گزاری ہے۔ تم ایک دفعہ بس واپس آ جاؤ، دیکھنا تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ ایک فون کرتے ہوئے تمہارے جو ہاتھ دکھ رہے تھے، تم بس ملو ایک بار مجھے۔ وہ غصے سے بیڈ سے کشن اٹھا کر دروازے کو مارتے ہوئے بولی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو دروازے کو گھورنے لگی کیونکہ زیکٹ نے اسے کسی بھی انجان کے لیے دروازہ کھولنے سے منع کیا تھا۔ اسپرا، میں ہوں ارحم۔ دروازے کی دوسری جانب سے ارحم کی آواز آئی، جس پر اسپرا نے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ جہاں وہ سکون سے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، وہ دروازے میں کھڑی ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مطلب مجھے اندر نہیں آنے دو گی؟ ارحم نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ارحم نے سائڈ سے گزر کر اندر جانے کی کوشش کی مگر اسپرا نے جلدی سے وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے قریب ہو کر پوچھنے لگا، جس سے اس کے عطر کی خوشبو اسپرا کی ناک سے ٹکرائی۔ تم نے بولا تھا جلدی واپس آ جاؤں گا، لیکن احمد آیا اور مجھے اس کمرے میں چھوڑ گیا جہاں میں نے 3 دن بھٹکتی آتماؤں کی طرح گزارے، اور اس نے یہ بھی بتانے کی زحمت نہیں کی تھی کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے بولنے لگی، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، چلو اندر۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے محبت سے بولا مگر اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کیا۔ مگر ارحم کا ریئیکشن اسے پریشانی میں مبتلا کر گیا کیونکہ وہ درد سے کرا اٹھا۔ ارحم، تم ٹھیک ہو؟ آئی پرامس میں نے تمہیں زور سے پیچھے کی جانب نہیں دھکیلا تھا، یہ تو عام سی بات تھی نا؟ تو جلدی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں۔ اندر کی جانب بڑھتا ہوا بولا تو وہ بھی دروازہ لاک کر کے اس کے پیچھے آ گئی۔ جو کاؤچ پہ بیٹھا ہوا آہستہ مگر گہرے سانس لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو ارحم، مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کیا میں نے اتنی زور سے پیچھے کیا تھا کیا؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی، جو آنکھیں بند کر چکا تھا مگر اس کی بات پر ہنسنے لگا تھا۔ تم نے مجھے زور سے پیچھے نہیں کیا تھا، وہ کہتا ہوا اٹھا اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ اس کے سفید سینے پر سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کا بینڈیج ہوا ایریا دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ جلدی سے اس کے قریب آ کر بینڈیج ہوئی جگہ پر ہاتھ پھیر کر روتے ہوئے پوچھنے لگی، پولیس کے ایک آدمی نے گولی ماری ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا سکون سے بولا، جبکہ وہ تکلیف سے اس کے زخم پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ فکر مت کرو، ارسل نے ٹریٹمنٹ دیا ہے اور اس نے مجھے سختی سے اس کے گھر سے 3 دن کے لیے نکلنے سے منع کیا تھا، اس وجہ سے دیہی آ پایا۔ سوری میری جان، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے بتانے لگا۔ کیا یہ ابھی بھی درد ہو کر رہا ہے؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھنے لگی، تمہارے پیچھے دھکیلنے سے پہلے تک تو نہیں کر رہا تھا۔ وہ شرارت سے بولا مگر اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اسپرا، میری دنیا میں یہ بہت عام سی بات ہے۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا جو مسلسل روئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا بولے، اس لیے یہ کہہ کر اس نے اپنے کپکپاتے لب بینڈیج ہوئے ایریا پر رکھ دیے، جس نے ارحم کے دل کی دھڑکن کچھ سیکنڈز کے لیے تیز ہوئی مگر وہ جلد ہی خود پر قابو پا گیا۔ یہ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں سدھارتھ نے مجھے 3 سال پہلے بینکاک میں گولی ماری تھی اور اسے لگا میں مر گیا ہوں۔ ارحم نے بینڈیج کے اختتام والے ایریا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے لگا میں مر گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ کچھ پولیس جو میرا ساتھ دے رہی تھی وہ مجھے اٹھا کر ذہن کے پاس لے گئی تو اس نے میرا علاج کیا۔ میرے آدمیوں میں سے ایک آدمی جسے گولی لگی تھی وہ جلا تھا۔ ایکچولی اس وقت سدھارتھ کافی فاصلے پر کھڑا تھا اور ایک پل اس کا دھیان دوسری جانب ہوا اور میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے آدمی کو جلتا ہوا پایا اور یقین کر لیا کہ میری باڈی ہے۔ ارحم کے بتانے پر وہ اس کی جلد کو دیکھنے لگی مگر ٹیٹوز کی وجہ سے بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا وہاں کوئی نشان موجود ہے۔ میرے وجود پر بہت سے نشانات ہیں، ان ٹیٹوز نے ہی انہیں ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو مسلسل اس کی جلد کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسپرا، میری طرف دیکھو۔ ارحم کے پکارنے پر وہ اس ٹرانس سے باہر نکلی۔ تم ایسے دیکھ رہی ہو جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں ٹھیک ہوں اسپرا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ پولیس نے تمہیں گولی کیوں ماری؟ وہ اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔
سنان اس دفعہ میرے کیسینو پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ اس پر قبضہ کر سکے، بس اسی وجہ سے وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں تک میں جانتی ہوں کیسینو تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، اور نہ ہی پورٹ پر پہنچنا آسان تھا۔ وہ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ سب تمہارے فیونسی کی ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا، شٹ اپ ارحم، وہ میرا فیونسی نہیں تھا، سمجھ آیا؟ وہ غصے سے گھوٹتے ہوئے بولی، جس پہ اس نے ایبرو چکایا مگر کچھ کہا نہیں۔ اس کا نام عالیہ ہے نا؟ ارحم کے پوچھنے پر اسما نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ عورت یہ سب پلان کر رہی ہے۔ سنان کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ اس کا ارادہ میرے بزنس کو تباہ کرنے کا ہے تاکہ مجھے مٹا سکے۔ اس نے سنان کی ساتھ ٹیم بنا کے میرے سارے ہوٹلز، کلب، ریس کلب اور سب پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب کیسینو پر میرا باس یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس نے کیسینو پر مجھے وارن کیا تھا کہ یہ میرا آخری چانس ہے، اور دیکھو میں نے کیسینو بھی کھو دیا۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا وہ یہ سب تم سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے؟ جو کچھ تم نے دانش کے ساتھ کیا اس نے نرمی سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ایک ماں ہے اور اکلوتی، اور کوئی ماں بھی اپنے بچے کو درد میں نہیں دیکھ سکتی۔ کیا میں دانش سے بات کروں؟ ہو سکتا ہے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں وہ بولا، جس پر اسما کی آنکھیں پہنی۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کرے۔ اسما نے اس کا بازو تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سنبھال سکتا ہوں۔ اب تمہاری زبان پر اس کا نام نہ ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ خود سنبھال لو گے؟ تمہارے کا مطلب ہے تم ان کا قتل کر دو گے؟ اس نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، جس پر وہ خاموش رہا۔ اپنے سوال کا جواب سمجھ گئی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ میں معائشہ اور اس کے پاپا کو پہلے ہی کھو چکی ہوں، کسی اور کو کھونے کی طاقت فی الحال مجھ میں نہیں ہے۔ اسما نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لفظ چبا کر کہا، میرے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں میں انہیں مسل کے رکھ دیتا ہوں اسپرا، اس لیے خود کو اچھے سے تیار کر لو۔ اس کے الفاظ پر اس کا خون ہی کھول کر رہ گیا۔ ان کو انگلی تو لگا کر دیکھو، قسم سے ارحم، پھر جن نتائج کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا وہ بھی تمہاری سوچ ہے۔ وہ جو واپس بیڈ کی جانب جانے لگا، اس کے الفاظ پہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ جو میں نے سنا، کیا وہ دھمکی تھی؟ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جو دل چاہے سمجھ لو۔ اپنے دل میں خوف کو دبا کر مضبوطی سے بولی، میں نے پہلے ہی اپنے کچھ آدمی اس کے شوہر اور فالتو بیٹے کو ختم کرنے کے لیے بھیج دی ہیں۔ جو کر سکتی ہو کر لو۔ اگر یہ بات ارحم نے شروع میں کہی ہوتی تو اب تک اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ چکے ہوتے، مگر ابھی وہ مجبور تھی، بے بس تھی، کیونکہ اب وہ اسے درد میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور نہ ہی دانش اور اس کی فیملی کو ختم ہوتا ہوا برداشت کر سکتی تھی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارحم، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے اسپرا۔ اس کا بیٹا اور شوہر مریں گے تو وہ سامنے آئے گی، ورنہ وہ چھپ کر قائروں کی طرح وار کرتی رہے گی۔ اس نے نرمی سے کہا۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے لگی، مگر آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ میں نے بتایا تھا، یہی میں ہوں، یہی سب کچھ میں کرتا ہوں، میری دنیا یہ ہے۔ تمہیں مجھے چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا جب میں نے تو جانے کا بولا تھا۔ اس کی بات پر اسما نے آنکھیں کھولی، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہی اس کی دنیا تھی۔ لیکن یہ میں نہیں ہوں ارحم، میں یہاں سکون سے بیٹھ کر تمہیں اپنے لوگوں کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، میں انہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ارحم، میں تمہاری دنیا سے نہیں ہوں، میں الگ ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، صحیح بول رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے آنسو چونتا ہوا بولا، تو تمہیں میرے چھوڑ کر چلے جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتے ہوئے بولی، کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ہونے یا نہ ہونے سے، میں اس قدر عام ہوں تمہارے لیے؟ اس کی طرف تکلیف سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ارحم، کیا سچ میں تمہارے لیے محض ایک کھلونا ہوں؟ اس سے آگے وہ کچھ کہتی وہ اس کے لب پر اپنے لب رکھ گیا، جس کی وجہ سے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ خود کو سہارا دینے کے لیے اسما نے اپنی باہیں اس کی گردن میں حائل کر دی۔ تم پاگل پن ہو میرا، جنون ہو میرا، جنون ہے مجھے تمہارا، آئندہ یہ لفظ اپنے لیے کبھی زبان پر مت لانا۔ وہ بول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو حیا اور رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسپرا، اس کا گیم بہت بڑا ہے، اگر میں نے عالیہ کو ختم نہیں کیا تو وہ ہم سب کو ختم کر دے گی۔ اس کا ارادہ صرف میرے بزنس کو تباہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا نام و نشان مٹانا ہے۔ اس بزنس کی تو مجھے پرواہ بھی نہیں ہے، یہ میں ایک رات میں واپس سے بنا سکتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر
ویسے ہی لگی رہی تو ہمارا باس واپس اٹلی میں آ جائے گا۔ جو وہ چاہتی ہے، وہ اس شخص کو مارنا چاہتی ہے جس نے مجھے اور ارسل کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ساتھ اس ہستی کو بھی مٹانا چاہتی ہے جو میں کبھی بھی ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ سے ایک دفعہ پہلے میں نے گولی کھائی ہے، بار بار کھانے میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر مجھے مرنا بھی پڑا تو میں مر جاؤں گا، وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ باس باس باس، کون ہے یہ باس جس کے لیے تم مر جاؤ گے؟ اس نے کچھ نہیں کیا۔ ارحم اپنی طرف دیکھو، الٹا اس نے تمہیں مانسٹر بنا دیا۔ اس کی وجہ سے تم نے لوگوں کا قتل کرنا شروع کیا ہے۔ وہ اس سے دور ہو کر چلائی۔ ارحم کے مرنے والی بات سن کر اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اسپرا سوچ سمجھ کر بولا کرو، وہ بھی غصے سے ڈھاڑا۔ آئی ڈونٹ کیئر ارحم، ہاؤ ڈے یو سے دوز ورڈ ٹو می، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ تم میرے اپنوں کو مارنے دو گے اور آخر میں خود بھی اس اسٹوپڈ باس کے لیے اپنی جان دے دو گے۔ اسپرا، اس نے وارن کیا، تم دانش کی فیملی کا قتل نہیں کرو گے اور نہ ہی اس باس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالو گے۔ میں تمہیں اجازت نہیں دیتی ارحم، اپنی حد میں رہو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، بات تم پر آئے گی تو میں ہر حد سے گزروں گی، یاد رکھنا ارحم۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرائی، جس پر ارحم نے کی آنکھیں پھیلی۔ اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گی، وہ خود کو قابو میں کرتا ہوا غصے سے بولا۔ روک کر دکھاؤ مجھے، اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے بولی۔ چیلنج کر رہی ہو؟ اس کے بالوں میں اپنی گرفت ہلکی کرتا ہوا بولا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو۔ اس کے کان میں صرف گوشی نما بول کر اس کے کان کی لو چوم گئی۔ فلرٹ کر رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ اس کے بال چھوڑ کر آئیبرو چکاتا ہوا بولا۔ ضرورت نہیں ہے فلرٹ کرنے کی، شوہر ہو میرے، حق رکھتی ہوں میں۔ وہ بلش کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ ہاں، پھر تو میں بھی بہت سے حقوق رکھتا ہوں، میں نے تو آج تک نہیں جتایا، سوچ رہا ہوں آج جتاؤں۔ اسے لو دیتی آنکھوں سے سر تاپاؤں دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ ارحم پر پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے جب دیکھا ارحم اس کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہ لڑکھڑاتی آواز میں بول کر بیڈ کی دوسری جانب بھاگ گئی۔